اس بنیاد پر سرکار نے فرمایا کہ وہ ایمان کے بعد سب سے بہترین چیز اللہ سے عافیت مانگنا ہے۔ اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ عافیت کا سوال کرنا ہے۔ اللہ سے کس کا سوال کرنا ہے؟ کیا نام ہے پیچھے اس کا؟ کس کا سوال کرنا ہے؟ عافیت۔ مجھے دیکھنا، میری شکل میری اتنی بری بھی تو نہیں ہے، میرا خیال ہے یار، سرما بھی لگایا ہے ہاں؟ اللہ معافی، تو شکر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہماری شکلیں گناہوں پر بگڑی نہیں ہیں، تو الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے نا، اور مجھے بھی مونڈی ہوئی ہے، نور بھی آیا ہوا ہے، تو سن لو ذرا، فائدہ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اس امت کو 3 چیزیں ایسی ملی، بہت ساروں کی نیند آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے، جس سے خام خبر دماغ میں گند بھر جاتا ہے۔ بہت سارے سرکار نے فرمایا اس امت کو 3 خوبیاں وہ عطا ہوئیں جو ہم سے پہلے نبیوں کو ملا کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے، اللہ پہلے انبیاء کرام کو کہا کرتے تھے اے نبیوں کی جماعت تم دعا کرو ہم قبول کریں گے۔ اللہ نے امت محمدیہ کو بھی یہ شرف عطا کر دیا کہ دعا مانگنے کا بھی حکم دیا اور دعا کی قبولیت کا بھی وعدہ کر دیا۔ خاصیت ہے کہ نہیں بھیا؟ سلمان فارسی فرمایا کرتے تھے اللہ کریم ہے، اللہ با حیا ہے، اللہ کریم ہے، اللہ با حیا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کو شرم آتی ہے کہ دونوں ہاتھ خالی واپس کر دیے جائیں۔ اللہ کو شرم آتی ہے کہ دونوں ہاتھ خالی واپس کر دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، اس امت کی خاصیت کیا ہے؟ دعا کا حکم بھی ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی ہے۔ دعا کا حکم بھی ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دعا کے اندر لگا دیتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا جس کی دعا اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے اس سے اللہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ غالباً حضرت انس سے فرمایا تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہاری روزی کے اندر بھی اضافہ ہو اور تمہاری عمر کے اندر بھی۔ کہ جی سرکار، فرمایا کہ دن رات دعاؤں میں لگے رہو، دن رات دعاؤں میں لگے رہو، کہ دعائیں مانگنے سے اللہ کی رحمت کا دروازہ کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے اور انسان کے لیے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ اتنی بات واضح ہو گئی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں باقاعدہ فرشتوں کی عبادت چھڑوا کر لگا دیا جاتا ہے ایمان والوں کی دعاؤں پر تم آمین کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ آمین کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ آمین کہا کرو۔ آمین کہا کرو۔ کیا کیا کرو بھیا؟ آمین کہا کرو۔ یہ رمضان کی خاصیت ہے۔ عام دنوں کے اعتبار سے بات ذرا سمجھیے گا، نتیجے پر عام دنوں کے اعتبار سے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ، ان 7 آیتوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ میاں سے دعا ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَضَّالِّينَ کہا تو مقتدی کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ ٹھیک ہے، تو یہ امام کا پڑھنا سب کی طرف سے پڑھنا ہو گیا اور امام کا پڑھنا سب کی طرف سے مانگنا ہو گیا۔ اس موقع پر وَلَضَّالِّينَ پر جب مقتدی کہتے ہیں آمین تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی کہتے ہیں آمین۔ ٹھیک ہے، اور سرکار کا فرمان ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کتنے بدنصیب ہمارے وہ نمازی جو تکبیر اولیٰ بھی چھوڑتے ہیں، دوسری رکعت میں تیسری میں آ جاتے ہیں، فرشتوں کی آمین ان سے ضائع ہو جاتی۔ غالباً کسی اللہ والے کی کوئی نماز رہ گئی تھی جماعت سے۔ کیا ہو گئی تھی؟ جماعت سے نماز رہ گئی تھی، نماز قضا نہیں ہوئی تھی، ٹائم بھی نہیں آگے پیچھے کیا تھا۔ ان کے بیٹے کے جنازے کے موقع پر تکفین تدفین کے مراحل پر ان کی فقط جماعت رہ گئی۔ انہوں نے سن رکھا تھا پیغمبر کا فرمان جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس نماز کو 27 دفعہ پڑھا۔ کتنی دفعہ؟ 27 دفعہ، تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ فرض ہوگا، باقی تو نفل ہی ہوگا۔ 27 دفعہ پڑھا اور جا کر کسی اور سے پوچھا اللہ والے سے کہ حضرت مجھے وہ ثواب مل جائے گا؟ فرمایا کہ وہ تو اللہ کو پتہ ہے ثواب ملے گا نہیں ملے گا، لیکن جو ظاہری صورت ہے نا، یہ 27 مرتبہ ثواب مل بھی جائے تب بھی یہ بتلاؤ وہ فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ وہ تو جماعت کی صورت میں ملتی ہے۔
تو کتنے بدنصیب ہیں ہمارے وہ مسلمان کہ جو روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جی نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم نے پہلی صف، پہلی رکعت یا جہری نماز کے اندر جہر والی وہ جو ہیں ہم نے اس کو نہیں پانا۔ اگر وہ ظہر میں تکبیر اولیٰ سے پڑھ بھی لیتے ہیں تو کیا فائدہ؟ ایک مثال ہے، عصر اگر تکبیر اولیٰ سے پڑھ بھی لی تو کیا فائدہ؟ مغرب عشاء ہے اور فجر ہے، امام کہتے ہیں ولضالین، سارے کہتے ہیں آمین، اس آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین ملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آمین ملی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر اور آپ دیکھیں نا ناصر بھائی، پھر آپ لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے یار، ہمارے دلوں پر کون سی مہریں لگی ہوئی ہیں یار، بات اندر نہ جانے کی وجہ یہ ہے، فرشتوں کی آمین میں ہم سارے کے سارے کہاں ہوتے ہیں؟ پیچھے، یا وضو خانے میں، یا لیٹرین میں، یا موبائل سائلنٹ کرنے میں۔ ہمارے ماشاءاللہ پکے ٹھکے مسلمان نمازی ہے نا، یہ میں آپ پر طنز نہیں کر رہا، خدا کی قسم یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے اور یہ ہماری غلطیاں ہیں۔ اتنے مواقع ہم نے ضائع کر دیے، اتنے مواقع ہم نے ضائع کر دیے۔ تو کیا فرمایا؟ دعا دیجئے، دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے، اس کو ایک فوکس بنا لیا جائے۔ دعا کیجئے، دعا لیجئے، دعا دیجئے، اس کو فوکس بنایا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہی